الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد۔ سبق نمبر 5، فرشتوں سے متعلق عقیدہ۔ فرشتوں کا وجود برحق ہے، جس طرح انسان کا وجود برحق ہے، جنات کا وجود برحق ہے، جنت اور جہنم کا وجود برحق ہے، اسی طرح فرشتوں کا وجود برحق ہے۔ عقیدہ: فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں، جس طرح انسان خاکی مخلوق ہے، مٹی سے بنا ہے، جنات ناری مخلوق ہیں، آگ سے بنے ہیں، فرشتے نورانی مخلوق ہیں، نور سے پیدا ہوئے ہیں، لیکن وہ نور نہیں جو اللہ کا ہے۔ کہیں یہ نہ سمجھے کہ اللہ کے نور سے پیدا ہوئے ہیں۔ عقیدہ: فرشتے عموماً انسانی نظروں سے غائب رہتے ہیں۔ فرشتہ عام طور پر انسان کو نظر نہیں آتا۔ اگر کوئی فرشتہ انسانی شکل میں آئے اور انسان کو نظر آ جائے تو یہ کبھی کبھی ہے۔ فطرت یہ بتائی ہے، عموم یہ بتایا ہے، قانون یہ بتایا ہے کہ فرشتہ عام طور پر انسان کو نظر نہیں آتا۔ عقیدہ: فرشتے نہ تو مرد ہیں اور نہ ہی عورت ہیں۔ مرد اور عورت وہ جنس ہوتی ہے جن سے اولاد ہونی ہو۔ چونکہ فرشتوں سے اولاد کا سلسلہ نہیں ہے، اس لیے فرشتوں میں مرد اور عورت کا سلسلہ بھی نہیں کہ ایک فرشتہ مرد ہو ایک عورت ہو، دونوں ملیں تو ان سے اولاد ہو۔ فرشتوں میں یہ سلسلہ نہیں ہے۔ فرشتے کھانے پینے سے پاک ہیں۔ فرشتے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پیٹ کا تقاضا نہیں رکھا کہ جس کے لیے وہ کھائے، جس کے لیے وہ پیے اور جس کے لیے فرشتے کو حاجات پوری کرنی پڑے۔ کھانے اور پینے کی ضرورت ہوتی ہے بقائے اصل کے لیے، کہ جب آدمی نے خود کو باقی رکھنا ہو اور کچھ عرصے بعد فوت نہ ہو تو اس مدت تک اس کو زندہ رہنے کے لیے کھانا پینا چاہیے۔ فرشتوں کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ جس کسی کی عمر 5 سال، کسی کی عمر 10 سال، بلکہ فرشتوں کا معاملہ انسان سے الگ ہے۔ جب کھائیں گے تو اس کی خاص مدت ہوگی، پئیں گے تو اس کی خاص مدت ہوگی، اس کے بعد دوبارہ کھانا پڑے گا، دوبارہ پینا پڑے گا۔ فرشتوں میں سلسلہ ہی نہیں ہے کہ ان کو کھانا اور پینا پڑے۔ عقیدہ: فرشتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور ذکر میں مشغول رہتے ہیں۔ جس فرشتے کے ذمے جو تسبیح ہے وہ ہی تسبیح کرتا رہتا ہے۔ میں صرف ایک تسبیح کا ذکر کرتا ہوں جو مردوں اور عورتوں کے لیے، حضرات و خواتین کے لیے بے حد سمجھنے کے قابل ہے۔ 70,000 فرشتے ایسے ہیں کہ جن کی ہمہ وقت کی تسبیح یہ ہے: سبحان من زین الرجال باللحا والنساء بالدوائر۔ وہ اللہ پاک ہے جس نے مرد کو چہرے پر داڑھی دے کے خوبصورتی سے نوازا ہے، اور جس نے عورت کے سر پہ بال دے کے عورت کو خوبصورتی سے نوازا ہے۔ تو جس طرح مرد کا حسن اس کی داڑھی میں ہے، عورت کا حسن اس کے بالوں میں ہے۔ عقیدہ: ہر فرشتے کے ذمے جو کام ہے وہ اسی کام میں مصروف رہتا ہے۔ اگر کسی کے ذمے بارش، وہ صرف بارش برسائے گا۔ کسی کے ذمے وحی لانا، وحی کے اوپر مصروف تھا۔ جس فرشتے کے ذمے جو کام ہے وہ اپنے ہی کام کو سر انجام دیتا ہے۔ تو فرشتوں میں فساد اور جھگڑا نہیں۔ اگر یہی کام انسان کر لے کہ جو اس کے ذمے کام ہے وہ کرے اور دوسروں کے کاموں میں مداخلت نہ کرے تو انسانوں میں بھی جھگڑے ختم ہو جائیں۔ عقیدہ: کچھ فرشتوں کے ذمہ انسانوں کی حفاظت کرنا ہے، مصیبت سے بچانا، تکلیف سے بچانا، بڑے حادثات سے بچانا۔ ہاں، جو انسان کے مقدر میں ہے اور اس کی ذات کے لیے اللہ کی طرف سے فائدہ مند ہے وہ حادثہ ہو کر رہے گا۔ باقی فرشتوں کے ذمے اللہ نے لگایا ہے کہ مختلف فرشتے لہو معقبات من بین یدی
ومن خلف یحفظون من امر اللہ، قرآن کریم میں ہے کہ فرشتے انسان کی آگے اور پیچھے سے بہت ساری تکالیف سے حفاظت کرتے ہیں۔ عقیدہ، کچھ فرشتے جنت کے نگران ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت پر مقرر کیا ہے، ان کے ذمے ہے کہ جنت کے دروازے پر پہرا دے۔ وہی جائے گا جس کو اللہ کی طرف سے اجازت ہوگی، وہ نہیں جائے گا جس کو اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہوگی، لیکن اللہ نے ایک نظام بنایا ہے، چونکہ اللہ احکم الحاکمین ہے، اپنی حکومت کے جلوے دکھانے کے لیے فرشتوں پر فرشتے جنت کے کچھ نگہبان مقرر کر دیے ہیں، وگرنہ وہاں تو انسان کا ظاہری اختیار بھی ختم ہو جاتا ہے، اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اللہ نے اپنی حاکمیت کی شان بتائی۔ کچھ فرشتے دوزخ کے نگران ہیں، جن کو داروغہ جہنم کہتے ہیں، جہنم میں لوگوں کو پھینکنا، جہنم سے باہر نہ آنے دینا، جہنم میں پڑے ہوں کی نگرانی کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی شان حاکمیت کو واضح کرنے کے لیے یہ نظام مرتب فرمایا ہے۔ عقیدہ، کچھ فرشتوں کے ذمہ مخلوق کی ارواح قبض کرنا ہے، ان کے سردار ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام ہیں۔ مختلف فرشتے مختلف انسانوں کی روحیں قبض کرتے ہیں، ملک الموت ان سب کا نگران ہے، اور یہی بات قرآن کریم سے ثابت ہوتی ہے کہ روحیں قبض کرنے والا صرف ایک فرشتہ نہیں ہے، کئی ایک فرشتے ہیں، ان کے سردار ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام ہیں۔ عقیدہ، مشہور فرشتے 4 ہیں، روح القدس حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ فرشتوں میں سے مقربین بھی یہی ہیں، سب سے زیادہ عزت عظمت والے بھی یہ ہیں، اور سب سے زیادہ مشہور اور معروف بھی یہی ہیں، اور ان میں سب کے سردار روح القدس حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، اور یہی انبیاء علیہ السلام پر وحی لایا کرتے تھے۔ عقیدہ، حاملین عرش یعنی اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھانے والے 4 فرشتے ہیں، اور قیامت کے دن حاملین عرش 8 فرشتے ہوں گے۔ قرآن کریم میں تذکرہ 8 فرشتوں کا ہے، وہ قیامت کے دن اٹھانے والے ہوں گے، اور حدیث پاک میں 4 کا ذکر ہے، یہ دنیا میں اٹھانے والے، اس لیے آیت اور حدیث کے اندر کوئی ٹکراؤ اور تعارض نہیں ہے۔ باقی اللہ کا عرش کیسا ہے وہ اللہ ہی جانتے ہیں، ہمارے دنیا کے بادشاہوں کے تخت اور عرش کی طرح نہیں ہے۔ کما حق کو ہو، اور صحیح معنی میں نہ ہم عرش کی تفسیر کر پاتے ہیں اور نہ ہی فرشتوں کی مکمل ہم تعریف کر پاتے ہیں، بس ایمان لانا ضروری ہے۔